کوئی کہتا ہے لاہور ڈوب رہا ہے لیکن علی حجویری نے کچھ نہ کیا، قصور ڈوب رہا ہے لیکن بلے شاہ اور کمال چشتی نے کچھ نہ کیا، قادر آباد ڈوب رہا ہے لیکن نوشو پاک کچھ نہ کر سکے، پاک پتن کے اطراف ڈوب گئے لیکن بابا فرید نے کچھ نہ کیا۔ ارے سننے والوں، سنو اور سمجھو، یہ جملے صرف تمہارے کمزور ایمان اور دل کی بے نوری کی دلیل ہیں۔ یاد رکھنا، ہر چیز پہ قادر مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اولیاء کرام اللہ کے بندے ہیں، اس کی نشانی ہے، مگر خالق، مالک اور قادر صرف اللہ ہے۔ کرامت کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، قرآن اور حدیث اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران کی آیت 37 میں فرماتے ہیں، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے پاس محراب میں آتے تو وہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ملتا۔ وہ پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا؟ مریم جواب دیتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ بے موسم رزق ان کے پاس آتا تھا۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت 40 میں حضرت آصف بن برغیادہ کے بارے میں ارشاد ہوا، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا، میں ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ یہ قرآن کی بیان کرتا کرامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی شریف پہ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ آیتیں اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کرامت حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی نشانیوں کا مظہر بناتا ہے۔ اب سوچو اگر کرامت حق ہے تو اولیاء کرام اپنے شہروں یا مزاروں کو مصیبت سے کیوں نہ بچا سکے؟ یاد رکھو یہ دنیا اللہ کے طے کردہ قوانین قدرت کے مطابق چل رہی ہے۔ سیلاب، زلزلے اور حادثات اسی نظام کا حصہ ہیں۔ کیا تم نے یہ سوال کبھی اٹھایا کہ مسجدیں کیوں شہید ہو جاتی ہیں؟ کیا بیت اللہ پر تاریخ میں سیلاب نہیں آیا؟ امام فقاہی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر خانہ کعبہ سیلاب میں ڈوب گیا، لوگ طواف نہ کر سکے مگر حضرت عبداللہ بن زبیر تیر کر طواف کرتے رہے۔ ابن ابی الدنیا نے بھی اس واقعے کو بیان کیا، غور کرو، خانہ کعبہ دنیا کا مقدس ترین مقام ہے مگر اللہ کے نظام کے مطابق وہاں بھی سیلاب آیا، کیا اس سے اس کی حرمت میں کمی آئی؟ نہیں۔ اسی طرح آفات کا آنا اولیاء کرام کی شان پر اعتراض کی کوئی دلیل نہیں۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ کرامت ولی کے کمال کی دلیل نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں کامل ہو اور اس کی رضا پہ راضی رہے۔ ولی اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کرتا، کرامت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ یاد رکھنا ولی محض وسیلہ ہے، اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس سمجھ لو کرامت حق ہے مگر یہ اللہ کی عطا ہے، نہ کہ ولی کی ذاتی طاقت۔ قدرتی آفات اور حادثات اللہ کے نظام کا حصہ ہیں۔ اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، خالق یا مالک نہیں۔ ان پر گستاخی یا طعنہ زنی کرنا ایمان کی کمزوری اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ اور یاد رکھو حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔